ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڈ مڈ نہ کرو، ان کو آپس میں مکس اپ نہ کرو۔ یہ کیسے ہوتا ہے حق کو باطل میں گڈ مڈ کرنا؟ حق کو اس شکل میں بیان کرنا کہ اس کی اتنی تعویلیں کر دی جائیں، ایسے ایسے مطلب اس سے نکال دیے جائیں کہ جس سے وہ اصل بات کہیں دور ہی چلی جائے، ٹوسٹ اینڈ ٹرن کر کے بات کو کچھ سے کچھ بنا دینا کہ وہ پتہ ہی نہ چلے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ بہت سے لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن اس سے اپنے من مانے مطلب نکالتے ہیں، کرتے ہیں نا ایسا، اور وہ جو وہاں لکھا ہے وہ نہیں ہوتا، وہ کچھ جو ان کے دماغ میں بھرا ہوتا ہے، وہ جو ان کی جس رنگ کی اور جس نمبر کی اینک لگی ہوتی ہے، وہ اسی حساب سے ٹیکسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی حساب سے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ نظر ہی نہیں آتا جو یہاں لکھا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم عام زندگی میں بھی چیزوں کو گڈ مڈ کیسے کرتے ہیں، کنفیوز کیسے کرتے ہیں، جیسے اگر مثلا کسی کی نظر کمزور ہے اور وہ اگر اینک اپنی اتار دے اور دور سے کسی کو دیکھے تو اس کو اس کے نام سے بلانے کی بجائے کسی اور کے نام سے بلائے، کیوں ایسا کرے گا وہ؟ کیونکہ اس کو صحیح نظر نہیں آیا، اسے صحیح طرح دیکھا نہیں، لہٰذا کنفیوز ہو گیا اور کہنا کچھ تھا اور کہہ کچھ دیا۔ تو جب وہ صحیح اینک لگائے گا تو پھر اس کو صحیح نظر آئے گا، اچھا یہ فلاں تھا، یہ بات تھی۔ تو جب تک قرآن مجید انسان صحیح نظر سے ایمان کے ساتھ اور دل کو ذہن کو خالی کر کے نہ پڑھے، سارے تعصبات اور اپنے پچھلے سارے خواہشات اور شبہات اور جو بھی اپنا نالج ہے اور پسند اور ناپسند، اس کو ایک طرف رکھ کے پھر پڑھے قرآن کو، پھر سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جس طرح کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن سے ویسے ہی مطلب ہر بات سے نکال رہے ہوتے ہیں، جو کسی کے دماغ پہ چھایا ہوا ہوتا ہے اس کو ہر جگہ وہی چیز نظر آ رہی ہوتی۔ اصل قرآن جو ہے یہ ایک مرر کی طرح ہے، اور جتنا کرسٹل کلیئر ہوگا اتنا ہی ہمیں اس میں صحیح چیزیں نظر آئیں گی، اپنا آپ صحیح نظر آئے گا۔ لیکن اگر دھندلا ہوگا تو بعض اوقات دھندلاہٹ یہاں نہیں ہوتی، دھندلاہٹ ہماری آنکھوں میں ہوتی ہے، لہٰذا وہ صحیح چیز بھی درست نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ ہوتا ہے حق کو مکس اپ کرنا، خلط ملط کرنا۔ مثلاً وہ کیا کرتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، کیسے کنفیوز کرتے تھے لوگوں کو؟ پیغمبر تو ہیں مگر سب کے لیے نہیں، امیوں کے لیے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، ان کے اپنے لوگ جو ہوتے وہ سوچتے اچھا پھر ہمیں تو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا آج بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ پردے کا حکم اس لیے مدینہ میں آیا تھا کہ وہاں منافق رہتے تھے، آج کے دور میں تو اس کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ وہ دور نہیں رہا۔ تو اس طرح وہ حق کو واضح بیان کرنے کی بجائے کنفیوز کر کے بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کانٹیکسٹ میں اس کا یہ معنی ہے، لہٰذا اس سے فلاں چیز اس وقت کی مراد ہے، آج کے دور میں وہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق چھپاتے ہو۔ انسان حق کو کب چھپاتا ہے؟ جب وہ عمل نہیں کرنا چاہتا تو وہ اس کو بتاتا بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بتائے گا تو کیا ہوگا، خود بھی عمل کرنا پڑے گا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور علم رکھتے ہوئے حق کو چھپانا زیادہ برا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، جب نماز ادا کرنے کی بات ہو گئی تھی تو دوبارہ کیوں کہا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ؟ جماعت تو ایک ظاہری حکم ہے، مزید اس سے کیا معنی نکلتا ہے، حکمت کیا ہے؟ رکوع کو دوبارہ اس لیے مینشن کیا گیا کیونکہ رکوع جو ہے وہ عاجزی کا ایک سمبل ہے، کیونکہ بعض لوگ نماز بھی ادا کرتے ہیں، ریچولز بہت ادا کرتے ہیں، نوافل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، لیکن ان کے اندر نیکی اور تقویٰ کا کیا ہوتا ہے، ایک تکبر ہو جاتا ہے، ہم بڑے نیک ہیں اور دوسرے شاید ہمارے مقابلے میں اتنے نیک نہیں ہیں۔ تو اس لیے صرف ریچولز ہی ادا نہیں کرو بلکہ دوسروں کو بھی انسان سمجھو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اوروں کو بھی دیکھو اور بھی رکوع کرنے والے ہیں، راکعین اور بھی ہیں، ان کے ساتھ مل جاؤ، یعنی عاجزی کا اظہار کرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين